بند کرے احمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف بلند آواز سے تھوڑا قریب آ جائیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہم بارک علی محمد ابتدا ابراہیم والدین نہیں چاہتے کہ اولاد ہم سے دور ہو، والدین کی محبت کو پیدا کرنے والا وہ کیسے چاہے گا کہ بندہ مجھ سے دور ہو؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جب والدین نہیں چاہتے کہ اولاد ہم سے دور ہو تو والدین کو پیدا کرنے والا کون؟ والدین کی محبت کو پیدا کرنے والا کون؟ وہ کیسے چاہے گا کہ بندہ مجھ سے دور ہو؟ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو توبہ کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے، سچی اور پکی توبہ کرتا ہے، ندامت کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، فرمایا کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہی نہیں۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ سمجھا نہیں؟ ان اللہ یحب التوابین، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توبہ کرتا ہے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ نہیں؟ شیطان نے کہا کہ یا اللہ لعنتی تو مجھے بنایا ہے، مجھے مہلت تو دے دو۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ تمہارے 100 بندے ہوں گے، کیا اور مہلت دے دو؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا ایک بندہ تمہارے لاکھوں بندے ہوں گے، اور مہلت دے دو۔ اللہ نے فرمایا کہ تو انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرے گا، جسے خون گردش کرتا ہے اس طرح انسان کے جسم میں اس طرح گردش کرے گا۔ تو پھر خوش ہونے لگا، جھومنے لگا کہ ابھی تو مزہ ہے، انسان کے اٹھتے بیٹھتے گناہ کے بسم سے ڈالوں گا اور گناہ پر آمادہ کر لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان، اے لعین، اگر ساری زندگی تمہارے کہنے کے مطابق چلا، میرا بندہ ساری زندگی تمہارے کہنے کے مطابق چلا، ایک لمحے کے لیے آیا، توبہ طائب ہوا، میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ان عطیتنی شبرن عطیتک ذراعا، اے میرے بندے تو ایک بالش آتا ہے تو میری رحمت 2 بالش آئے گی۔ ان عطیتنی شبرن عطیتک ذراعا، اگر تو ایک بالش آئے گا تو میری رحمت 1 ہاتھ آئے گی، تو اگر 1 ہاتھ آئے گا تو میری رحمت دوڑتی ہوئی تمہاری طرف آئے گی۔ سمجھا نہیں؟ تو رجوع تو آدمی کر لے، توبہ تو کر لے، آنسو تو بہائے، آنسو بہانا نہیں آ رہا، آنکھیں زنگ دل زنگ آلودہ ہو گئی اور آنسو نہیں بہتے، تو کم از کم آدمی وہ رونے والی مصنوعی شکل تو بنا دے۔ ایسا تو ہم کر سکتے ہیں نا، رونے والی شکل بنا دے۔ سمجھا نہیں؟ رجوع کر لے آدمی بس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک شخص تھا، آپ نے واقعات سنے ہیں، میں آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، گویا تھا، سارنگی بجانے والا، آواز ان کی میٹھی، جوانی تھی، لوگ اس پر مرتے تھے۔ سمجھا نہیں؟ ان کی آواز پر حکیم اختر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگ ان کو بریانی اور کباب کھلاتے تھے۔ اس دور میں جو بریانی اور کباب اس مزے سے عیش عشرت کی زندگی گزارتا تھا، جب بوڑھا ہو گیا آواز خراب ہو گئی، جو لوگوں نے دھتکار دیا۔ سمجھا نہیں؟ جو دینے والے تھے انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، جو کھلانے والے تھے وہ بھاگے، اب یہ رو رہا ہے، اب فقر و فاقہ اس کے اوپر آ گیا، تنگ دستی آ گئی، اب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگا۔ اتنا مجرم ہے، موسیقی
کا کام کرنے والا، سارنگی بجانے والا، اب اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی، اب اللہ کی یاد آ گئی، یا اللہ پہلے جوان تھا، آواز اچھی تھی تو یہ میرے خریدار تھے، اب میری آواز کے آپ ہی خریدار ہو۔ اللہ اکبر، آپ ہی خریدار ہو۔ مدینہ کی قبرستان میں ٹوٹی پھوٹی قبر پہ سو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے۔ سمجھا دی؟ انتہائی تنگ دستی کا عالم آ گیا۔ حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، الہام بھیجا کہ میرا محبوب، میرا ایک بندہ توبہ طائب ہو رہا ہے، توبہ طائب، ان کی طرف جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو اس کی صورت بھی دکھا دی۔ حضرت عمر فاروق ڈنڈا ہاتھ میں تھا، گھومتا گھومتا آیا، قبرستان میں آیا، دیکھا تو جیسے حضرت عمر فاروق کو دیکھا لرز گیا، ڈر گیا، ابھی تو میرا خیر نہیں۔ سمجھا؟ تم کو پتا تھا حضرت عمر فاروق کا ڈنڈا ہے؟ سمجھا نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے سلام آئے ہیں۔ سمجھا نہیں؟ تو اس کو سارنگی جو تھی اس کو توڑ دیا، پتھروں سے توڑ دیا۔ سمجھا نہیں؟ اللہ کا نیک بندہ ہو گیا، صالح بندہ ہو گیا۔ سمجھا نہیں؟ تو آدمی رجوع کر لے، توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، 29 سال ہو گئے اللہ کا نام نہیں لیا۔ کتنا؟ حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے 29 سال ہو گئے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے جاؤ اس کی ایک رگ کو ناکارہ کرو۔ جب اس کی ایک رگ ناکارہ ہو گئی تو کہنے لگا یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جواب دیا لبیک عبدی، جی میرے بندے، میں تو حاضر ہوں، میں تو حاضر ہوں۔ سمجھا؟ ان رحمتی غلبت علی غضبی، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ سمجھا نہیں؟ میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں رحمان اور رحیم بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، غافر الذنب وقابل التوب۔ سمجھا نہیں؟ وہ انسان ہے، گناہ ہو جائے توبہ کر لے، رجوع کر لے، گناہ پر جرات نہ کرے، ہمیشگی نہ کرے گناہ پر۔ سمجھا نہیں؟ ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنے مہربان ہے عزیزوں، اتنے کریم ہے۔ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم مسجد میں آئیں تو صحیح، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں تو صحیح، رجوع تو کر لیں، آنسو تو بہائے۔ ان کا بھی اثر ہوتا ہے عزیزوں، ہر چیز کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ سمجھا نہیں؟ نیک صالح لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، سمجھا نہیں؟ المرء